السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ جمادی الاخر کے بعد ان قریب ہم تمام مسلمانوں کے درمیان ایک عظیم الشان مہینہ جس کو ہم رجب المرجب کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ماہ مبارکہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اس مقدس مہینے میں جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مقدس مہینے کی ایک رجب المرجب کے مقدس دن میں تاجدار اہل سنت، امام ہمام، رئیس المحققین، مفکر اسلام، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، علامہ مفتی صوفی سید محمد مدنی میاں الاشرفی الجیلانی دامت برکات العالیہ کا یوم ولادت اس شب میں، اس یکم رجب المرجب میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اس دن یوم ولادت تاجدار اہل سنت ہے، تو اس خوشی کے موقع پر پورے عالم اسلام کو میں ناچیز سید انور اشرفی، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خادم حضور شیخ الاسلام، غلامان حضور شیخ الاسلام، آپ تمام حضرات کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ولادت کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہوئے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس وقت اس روح زمین پر اگر ہم اپنی نظر کو دوڑائیں، پوری زندگی کے 86 سال حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے آپ دیکھیں گے، کرامتوں کا پیکر نظر آئیں گے۔ ایسی ذات جو ہر ایک مسلمانوں کی رہبری کرتے ہوئے، بالخصوص اہل سنت والجماعت کے ہر سلسلے کو لے کر آپ دین مبین کی خدمت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میں اس وقت آپ کے روبرو، ویسے تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ جس نیت سے جائیں گے وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ گھرانہ محدث اعظم ہند کا، علی المرتضیٰ کی اولاد، فاطمہ زہرا کی اولاد، امام حسن حسین کی اولاد اور مخدوم پاک کی اولاد حضور شیخ الاسلام والمسلمین، اتنے بڑے جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے، محدث اعظمین علیہ رحمت و رضوان کی گود میں پلے ہوئے ہیں۔ ایسی ذات کی تشریف آوری ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اس وقت میں ان کا خادم، ان کا غلام، ان کی کرامتوں میں سے ایک واقعہ جو میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، حضور والا حضور شیخ الاسلام والمسلمین سن 2004 میں حج کے لیے جا رہے تھے، تو ہم نے یہ آرزو پیش کی، یہ خواہش پیش کی ہمارے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں کہ حضور ہم بھی آپ کی خدمت میں خدمت کرنے کے لیے حج کو آنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضور والا نے بردستہ خوشی ہمیں آنے کی اجازت دی، اور کرناٹک بلاری سے میں ناچیز اور ہمارے ایک ساتھی مرحوم دستگیر صاحب اشرفی
ساتھ احمد آباد سے ہمارے حضرت کے خادم خاص اقبال اشرفی مرحوم اور ایک دوسرے سید روف برودا کے ہم لوگ خدمت میں تھے حضرت کے ساتھ میں. جب 8 ذی الحجہ کو ہم مکہ معظمہ سے مینا کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر کئی حضرات حضور والا 2004 میں حج کو جا رہے بول کے یہ سن کر کے کئی حضرات برطانیہ سے، ساؤتھ افریقہ سے کئی حضرات وہاں پر آ کے حضرت کے قافلے میں جمع ہو گئے، ساتھ میں رہے. تو جب ہمارا کم سے کم 150 آدمی کا قافلہ الخالد ٹورس اینڈ ٹریولز کے ساتھ ہم مکہ معظمہ سے لے کر مدینے مینا میں ہم جب روانہ ہوئے، وہاں پر 8، 9، 10، 11، 12 4 دن کا قیام ہمارا ہوا. اس میں 12 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ کو ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، تمام مینا میں جتنے لوگ ہمارے خیمے میں تھے اور بازو کے اڑوس پڑوس کے جتنے بھی خیمے والے تھے، سب آ کر حضور نے سب کو جو ہے حالت احرام میں، جب 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کو جمرات ہونے کے بعد، شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد رات میں حضور والا کی ایک نایاب تقریر ہوئی مینا میں. اس کے بعد 12 ذی الحجہ کے جمرات کو کنکر مارنے کے بعد ہم آ کر ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک اس طرح موسلادھار بارش شروع ہوئی. اس بارش کو دیکھ کے سب لوگ پریشان ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے. موسلادھار بارش ظہر کے بعد شروع ہوئی، عصر تک، عصر بھی آ چکی تھی، اس وقت تک بارش، موسلادھار بارش ہوئی. ایسی بارش کہ اس وقت لوگوں نے بتایا کہ پچھلے 100 سال میں ایسی بارش نہیں ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ خیموں میں سب پانی بھر گیا. تو اس وقت ہم تمام حضور والا، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد کے خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. جب خیمے میں پانی بھرنے لگا تو حضور والا کو ایک ڈرم پر جو ہے اونچے الٹا کر اس پہ بیٹھا دیا گیا. تو حضور والا ذکر و اذکار تسبیح کرتے رہے. پھر ایک ہی بار کہا کہ تھوڑا باہر آئیے. تو ہم نے کچھ لوگوں نے باہر حضور والا کے ساتھ آئے اور حضرت ان قریب عصر کا وقت تھا. حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. تو جیسی دعا ختم کی، فوراً ہی 5-10 منٹ کے اندر بارش، اتنی موسلادھار بارش جو ہو رہی تھی وہ رک گئی. رکنے کے بعد حضور والا صرف ایک ہی بات کہے، یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر رک گئے پھر کل کے کنکر بھی مارنا ہے. رکنا مناسب نہیں کیونکہ پورے خیموں میں پانی بھر چکا ہے، ہم لوگ پیدل جو ہے مکے کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو سب لوگ حضرت کی بات پر جو ہے عمل کرتے ہوئے حضرت کے ساتھ پیدل ہم لوگ مینا سے لے کر مکہ پہنچ گئے. وہ پہنچنے تک عشاء ہو چکی تھی. وہاں پر جا کے ہم اپنے مکے میں کمروں میں جو ہے آرام کیا. عشاء کی نماز پڑھی اور پھر کل صبح فجر کی نماز کے بعد وہاں کے اخباروں میں، وہاں کے ٹی وی چینلوں میں یہ نیوز سننے کو ملی کہ وہاں کے جو انتظامیہ حج کے جو بڑے ہیں، وہاں کے منسٹری والے، وہاں سے اعلان آیا اگر تھوڑی دیر اور بارش ہو جاتی نہ جانے کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے پتہ نہیں، کیونکہ پورے خیموں میں جو ہے پورا اے سی لگا ہوا رہتا، پورا کرنٹ جو ہے پورا گراؤنڈ ارتھ ہو جاتا. تو نہ جانے کس اللہ کے نیک بندی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور بڑی جانی مالی نقصان سے ہم بچ گئے. یہ کرامت میں
اس کرامت کا چشمہ دید گواہ میں خود اسلام کی ذات پوری ذات مکمل کرامت ہے. ان کو دیکھنا باعث رحمت ہے. ان کی بارگاہ میں بیٹھنا باعث عبادت ہے. میں چاہتا ہوں اس وقت اس خوشی کے موقع پر وہ تمام جو ہمارے پیر بھائی کسی ناسمجھی کی بنا پر حضور والا سے دور ہو کر محسن اعظم جیسی تنظیم سے جڑے ہوئے. دنیا تو ایسی تیسی گزر جائے گی مگر ہماری خبر کی ہمارے حشر کے بارے میں سوچنا ہے. میں ان تمام کو پھر سے اس وقت اس سراجی چینل کے ذریعے میں یہ دعوت دے رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, آ جاؤ لوٹ کے, ورنہ ہمارا اس جہاں میں کوئی نہیں ہے. اس وقت ہمارے درمیان ہمارے شیخ موجود ہے. ان کے ہاتھ پہ سچی توبہ کر کے پھر سے رجوع کر کے پھر سے ان کی بارگاہ کے سچے پکے وفادار مرید بن جاؤ. اسی میں ہماری بھلائی ہے, اسی میں ہماری نجات ہے. اور میں تمام کو پھر سے ایک مرتبہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ولادت کے موقع پر تمام کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے پیر کے سائے کو, ہمارے مرشد کے سائے کو تادیر ہم تمام پر گامزن فرمائے. حضرت والا کو عمر خضر عطا, اللہ تعالی عمر خضر عطا فرمائے, اور ہمارے آنے والی نسلیں حضور والا کا دیدار سے مشرف ہو. اسی دعا کے ساتھ میں اس چند جو باتیں کہی ہیں میں اس سے جو ہے اختتام پذیر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ہم نے جو کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مدنی میاں کی جشن ولادت ہے دوستو, مدنی میاں کی جشن ولادت ہے دوستو, ولادت ہے دوستو. ہم سنیوں کو ان سے محبت ہے دوستو, ہم سنیوں کو ان سے محبت ہے.